الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درود پاک کے بارے میں بے شمار احادیث طیبات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ، یعنی جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، یعنی شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ کا معمول بنائیں کہ حضور علیہ السلام پر کم سے کم درود پاک پڑھنے کی عادت بن جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، اسجدوا لآدم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی اور جسمانی کا مجموعہ بنایا، جی ہاں، اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا۔ تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مولا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد ریزیاں، خون ریزیاں برپا کرے گا، اس سے معذرت بھی ہے۔ بہرحال ناظرین و سامعین، تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین تمام فرشتوں سمیت انہوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ جی ہاں، اس جیسی انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ یعنی استاذ الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا ابلیس، پہلے فرشتوں کا استاد تھا اور اس سے زیادہ عبادت گزار اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس نے سمجھا کہ مجھے حکم دیا جا رہا کہ میں سجدہ کروں، حالانکہ میں تو فرشتوں کا استاد ہوں اور میرے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا ہے، تو مجھے کیوں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ لہذا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے سے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی، جی ہاں، تعظیم نبی سے تکبر کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اس واقعہ کو قرآن پاک کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کو حکم دیا گیا فرشتوں سمیت سجدہ کرنے کا، لیکن فرشتوں نے سب نے کیا، فسجدوا الا ابلیس، اللہ فرماتا ہے سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قرآن پاک میں ایسی آیات بینات موجود ہیں کہ شیطان کو بھی حکم دیا گیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ میں سجدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم سجدے کے متعلق چند احکامات شرعیہ جو ہیں کہ شریعت اسلامیہ ہمیں سجدے کا کیا حکم دیتی ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، ہم وہ سماعت کرتے ہیں۔
سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں. جی ہاں، سجدے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ہے سجدہ عبادت یعنی عبادت کا سجدہ. نمبر دو ہے سجدہ تعظیمی یعنی تعظیم والا سجدہ. ان دونوں کی ڈیفینیشن، ان دونوں کی تعریف علیحدہ علیحدہ ہے. نمبر ایک ہے عبادت کا سجدہ. عبادت کے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر، کسی کو اپنا معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کرنا، یہ کہلاتا ہے سجدہ عبادت. نمبر دو ہے تعظیم کا سجدہ یعنی سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی وہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعظیم کی مقصود کی نیت سے، یعنی جسے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے سجدہ تعظیمی. یہ قطعی عقیدہ ہے اہل اسلام، اہل ایمان والوں کا کہ سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی شریعت میں یہ کبھی جائز ہوا ہے کہ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا جائے، یا کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہوا. نمبر تین ہے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تھا. جی ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا فرشتوں کو حکم دیا تھا، وہ مطلب یہ تھا کہ ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کو سجدے کا حکم دیا گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ باقاعدہ طور پر پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا. صرف سر جھکانا، یہ جو جیسے ہم سر جھکا کر کسی کی تعظیم کرتے ہیں، یہ نہیں تھا، بلکہ جس طرح نماز کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح جھک کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اور بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم مسئلہ یہ سماعت کر لیں کہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا، تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں سورہ یوسف میں، تو ان کے بھائیوں نے بھی ان کو سجدہ تعظیمی کیا تھا. اسی طرح یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری دین اسلام، شریعت اسلامیہ میں یہ منسوخ کر دیا گیا، یعنی منع کر دیا گیا، اب کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہم ان کے سخت خلاف ہیں، اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پیر فقیر کسی مزار پر جا کر سجدہ کریں. یہ تعظیم کی نیت سے بھی ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے. لیکن سجدہ تعظیمی کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں اور وہ معبود سمجھ کر کرتے ہیں، تو یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمان کو مشرک اور کافر کہنا ہے، اور کسی مسلمان کو مشرک اور کافر کہنا جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 میں ایک بہت ہی پیارا رسالہ یعنی کتاب لکھی ہے، الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، یعنی غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان. سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے بیان کے متعلق اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ درج فرمایا ہے. یہ جلد نمبر 22 فتاوی رضویہ شریف میں مل سکتا ہے، وہاں مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا اور وہ کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا. ناظرین و سامعین، اس واقعہ سے پتہ چلا کہ تکبر انتہائی خطرناک فعل ہے. یہ ایک روحانی باطنی بیماری ہے، یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر سے بچے. مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. اسی طرح ابن عساکر میں حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے.
اسی طرح حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا تو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا خلاصہ ملتا ہے، فرمایا تکبر کرنے والوں کو کل قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے تکبر کیوں کریں، ہم کسی کو حقیر کیوں جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کے ہاں تقوی پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے جو اعلیٰ ترین بنا دیتی ہے بندے کو۔ تو ہمیں چاہیے عبادتوں کی طرف توجہ دیں، اپنے روحانیت کو اچھا کریں۔ جب باطن اچھا ہو جائے گا اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔